بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ درود ابراہیمی کے الفاظ میں آخر وہ راز کیا ہے کہ صدیوں کے صوفیہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر نہ ہو وہ زبان زندہ نہیں، اور جو دل درود ابراہیمی سے خالی ہے وہ دل ابھی جاگا ہی نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ جھنجھوڑ دینے والا ایک سوال ہے کہ کیا ہماری زبان اور دل واقعی درود سے روشن ہیں یا ہم صرف رسمن کے طور پر اسے پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دعا نہیں بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے بھی ہمیں روشناس کراتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے۔ گویا یہ درود ان دونوں عظیم ہستیوں کی روشنی سے ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے ایک بار اس کو دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت شمس صاحب فرماتے ہیں، عاشق کے لیے درود تسبیح کے گنتی کی طرح نہیں، یہ اس کی سانس کے جیسا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اس طرح عاشق کے لیے درود کے بغیر روح کی زندگی ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غم یا تنہائی میں ڈوب جاتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے تو درود پڑھتے ہی دل پر سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے حضرت صاحب دل کی بیداری کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا اپنے دل کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن ایک فرق، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ حضرت صاحب سمجھاتے ہیں کہ درود وہ ہے جو دل سے نکلے۔ زبان ہلے مگر دل خاموش رہے تو وہ درود صرف آواز ہے، ذکر نہیں۔ یہی نکتہ حضرت واصف علی واصف نے بھی بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں، ذکر وہ نہیں جو صرف زبان سے ہو، ذکر وہ ہے جو دل کے دروازے کھول دے۔ درود ابراہیمی وہ ذکر ہے جو دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم درود پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں، جب عاشق درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہے اور وہ سلام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا سلام سیدھا محبوب کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ درود ہمارے لیے محض عبادت نہیں، یہ ایک سہارا ہے۔ زندگی کی تھکن، پریشانیاں، رشتوں کی الجھنیں، دل کی تنہائیاں، یہ سب اس وقت آسان ہو جاتے ہیں جب زبان پر درود جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ چراغ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ کسی خاص طبقے یا بڑے عالم کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ تو آئیے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی کو صرف نماز کے آخر میں رسمن کے طور پر نہیں رہنے دیں گے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، سانس رکے تو زندگی ختم، درود رکے تو عشق ختم۔ ہم اپنی زندگیوں میں یہ عشق انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں اور یہ ویڈیو اپنے کسی پیارے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔